7 دن تک حاتم منیر شامی کے ساتھ سرائے میں رہا۔ 8ویں دن حسن بانو کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا کہ 7واں سوال کیا ہے؟ وہ بولی میں نے سنا ہے ایک حمام ہے جو دن رات چکی کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو لوگ اس میں نہاتے کیوں کر ہیں؟ اس بھید کا پتہ لگا۔ حاتم نے کہا اس حمام کا کچھ اتا پتہ تو بتاؤ۔ حسن بانو بولی بس اتنا سنا ہے کہ وہ دکن کی طرف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں معلوم۔ حاتم 7واں سوال سن کر شاہ آباد سے نکلا اور جنگل کی راہ لی۔ چلتے چلتے ایک شہر میں جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کنویں کے چاروں طرف بھیڑ جمع ہے۔ حاتم نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کسی نے کہا یہاں کے حاکم کا بیٹا دیوانہ ہو کر کنویں پر بیٹھ رہا تھا۔ آج تیسرا دن ہے کہ وہ کنویں میں کود پڑا۔ اس کے ماں باپ کا روتے روتے برا حال ہے۔ لاش مل جاتی تو شاید ماں باپ اس کو دیکھ کر صبر کر لیتے۔ اتنے میں اس کے ماں باپ روتے پیٹتے وہاں پہنچے۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ حاتم کا دل بھی بھر آیا۔ بولا اتنا نہ گھبراؤ، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں، بس یہی آرزو ہے کہ میری جان کسی کے کام آئے۔ میں ابھی کنویں میں کودتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر حاتم کنویں میں کود گیا۔ پاؤں تہہ سے ٹکے تو حاتم نے آنکھیں کھول دیں۔ اب کنواں تھا نہ پانی بلکہ ایک کھلا میدان تھا۔ حاتم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ دور ایک موتیوں جڑا تخت نظر آیا، اس پر ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا، اس کے چاروں طرف پریاں جمع تھیں۔ حاتم چپکے چپکے قریب پہنچا اور گھنے درختوں میں چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اتنے میں پریوں کی نظر حاتم پر پڑ گئی اور وہ چیخ اٹھیں۔ ان میں ایک پری جو سب سے خوبصورت تھی اور صورت سے ان کی سردار معلوم ہوتی تھی، وہ جوان کے پاس تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے جوان سے کہا تمہارا ایک بھائی بند اور یہاں پہنچا، اگر کہو تو اسے بھی یہاں بلا لیں۔ وہ بیچارہ شاید آدمی کو ترس گیا تھا، بولا ہاں میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ پریوں سے بولی جاؤ اور اس نوجوان کو ادب سے یہاں لے آؤ۔ وہ آئیں اور حاتم کو تخت کے قریب لے آئیں۔ ان دونوں نے اٹھ کر حاتم کا استقبال کیا، تخت پر جگہ دی اور مزاج پوچھا۔ حاتم نے اپنے سفر کا حال بتایا اور کنویں پر جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بھی سنایا۔ پھر اس نے نوجوان سے کہا اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کنویں میں کودنے والا نوجوان تو ہی ہے یا کوئی اور؟ نوجوان نے کہا ہاں میں ہی وہ شخص ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اس کنویں پر آ نکلا۔ اتفاق سے یہ حسینہ جو میرے برابر بیٹھی ہے مجھے نظر آ گئی۔ میں اس کی محبت میں باملہ بن گیا اور اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ آخر اس باغ میں پہنچا اور اسے پا لیا۔ اب زندگی چین سے کٹ رہی ہے۔ حاتم نے کہا تو یہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے اور وہاں تیرے ماں باپ کی حالت تباہ ہے۔ نوجوان نے کہا ان سے ملنے کی صورت صرف یہ ہے کہ یہ حسین پری اجازت دے تو جا سکتا ہوں۔ حاتم نے پری سے کہا اللہ کے واسطے اسے 2-4 دن کے لیے اجازت دے دے۔ پری مسکرا کر بولی نہ اسے کسی نے جانے سے منع کیا، نہ کوئی اسے یہاں لایا، یہ خود ہی دیوانہ ہو کر چلا آیا۔ حاتم نے نوجوان سے کہا چل اٹھ کھڑا ہو، تجھے اجازت مل گئی۔ یہ سن کر وہ ظالم بولی اسے اجازت نہیں کہتے۔ حاتم نے یہ سنا تو سر جھکا لیا، پھر کہا خدا کے واسطے تو اس کے ماں باپ پر رحم کر۔ پری نے کہا ہماری قوم کی یہ چال نہیں، یہ پھیکے چونچلے ہمیں نہیں بھاتے۔ آدمزاد بے وفا ہوتے ہیں، یہ جھوٹا لپاٹیا ہے، مجھے دل سے نہیں چاہتا۔ جوان بولا ٹھیک کہتی ہو، اپنی قسمت ہی خراب ہے۔ تمہارے لیے گھر بار چھوڑا، جان سے ہاتھ دھو کر کنویں میں گرا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، پھر بھی تم مجھے بے وفا کہتی ہو۔ اس پر پری نے کہا میں تو تیری چاہت کو اس وقت سچ مانوں گی جب تو میرا کہا بجا لائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بولا میں حاضر ہوں، جو حکم ہو بجا لاؤں، بتاؤ دیر نہ کرو۔ پری نے اپنے خادموں کو حکم دیا ایک کڑھاؤ میں گھی بھر کے چولہے پر چڑھاؤ، جب گھی کڑکڑائے تو مجھے خبر کرو۔ جب گھی کھولنے لگا تو اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں جی تم ہمیں چاہتے ہو تو اس میں کود پڑو۔ جوان خوشی خوشی کڑھاؤ کی طرف چلا، چاہتا تھا کہ آپ کو اس میں گرا دے، اتنے میں پری دیوانوں کی طرح دوڑ پڑی اور اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ بولی آج سے میں تیری کنیز ہوں، اب جو تو کہے سو کروں۔ اس کے بعد پھر راگ رنگ کی محفلیں جمنے لگیں۔ اسی میں 1 مہینہ اور بیت گیا۔ حاتم نے کہا مجھے لمبے سفر پر جانا ہے، اب رخصت چاہتا ہوں، مگر جی چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار تجھے تیرے ماں باپ سے ملا دیتا۔ پری بول اٹھی بہت بہتر۔ پھر پریوں کو حکم دیا ان دونوں کو فوراً کنویں پر پہنچاؤ۔ انہوں نے پلک جھپکتے دونوں کو لے جا کر کنویں پر بٹھا دیا۔ کنویں پر لوگ جمع تھے اور ابھی تک حاتم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ نوجوان کے ماں باپ دوڑ کر حاتم کے قدموں پر گر پڑے۔ دونوں خوش آمد کر کے حاتم کو بھی اپنے گھر لے گئے۔ اسے 14 دن تک اپنے گھر مہمان رکھا، بڑی خاطر کی۔ 15ویں دن حاتم ان سب سے رخصت ہو کر جنگل کی طرف چل دیا۔ ایک مدت کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ شہر پناہ کے باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ حاتم کو اپنے گھر لے آیا۔ پوچھا اے جوان تیرا کیا نام ہے، کہاں جائے گا؟ یہ بولا حاتم نام ہے، حمام باد گرد کی خبر کو جاتا ہوں۔
اس نے سر نیچا کر لیا۔ گھڑی بھر کے بعد سر اٹھا کے کہا، اے عزیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پتہ معلوم نہیں۔ دوسرے، جو وہاں جانے کا ارادہ کرے وہ پہلے اپنی جان سے ہاتھ دھو لے۔ راستے میں قطان کے بادشاہ حارث نے چوکی بٹھائی ہے کہ جو کوئی اس حمام کو پوچھتا ہوا آئے پہلے اسے میرے پاس لاؤ۔ معلوم نہیں وہ کیوں بلاتا، نہ جانے جیتا چھوڑتا ہے یا مار ڈالتا ہے۔ اے جوان، اپنی جوانی پر ترس کھا، یہیں سے لوٹ وہاں کا جانا جہان سے جانا ہے۔ حاتم نے کہا، اے نیک دل بزرگ، تو جو کچھ کہتا ہے میری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہے، لیکن جو بات خدا کے واسطے ہو اس سے پھرنا اچھا نہیں۔ تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ ہاں، اگر شہر قطان کا راستہ جانتا ہے تو مجھے بتا دے جو میں اپنی راہ لگوں۔ بزرگ نے دیکھا اس کا ارادہ اٹل ہے تو ساتھ ہو لیا اور شہر کے باہر جا کر کہا، اے مسافر، قطان کے 2 راستے ہیں، تو بائیں طرف کے راستے سے سیدھا چلا جا۔ تو کئی شہروں اور قصبوں سے گزرے گا، اس کے بعد ایک پہاڑ نظر آئے گا، وہاں ہزاروں آفتیں اور لاکھوں بلائیں ہیں۔ اگر تو ان سے بچ کر اوپر پہنچ گیا تو ایک بہت بڑا میدان نظر آئے گا، اس سے گزرتا ہوا بائیں طرف کو چلا جائیو، شہر قطان میں جا پہنچے گا۔ داہنی طرف کا راستہ قریب ہے مگر اس میں ان گنت آفتیں ہیں، ادھر سے ہرگز نہ جائیو، اگر میرا کہا نہ مانے گا مصیبت میں پھنسے گا۔ غرض حاتم اس سے رخصت ہو کر روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک شہر نظر آیا، نقاروں کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف ناچ رنگ تھا۔ حاتم نے لوگوں سے پوچھا، کیا قصہ ہے؟ کیا اس شہر میں شادی ہے؟ کسی نے جواب دیا، اس شہر میں یہ دستور ہے کہ سال کے آخری دن امیر غریب سب، بلکہ بادشاہ اور وزیر بھی، اپنی جوان لڑکیوں کو بنا سجا کر ایک خیمے میں بٹھا دیتے ہیں، پھر ایک بڑا سانپ جنگل کی طرف سے آتا ہے اور ایک جوان کی شکل بنا کر خیمے میں جاتا ہے، سب کو دیکھ کر کسی ایک کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم نے ڈر کر شادی اور خوشی کا ڈھونگ رچایا ہے، ہر ایک کو یہی دھڑکا ہے کہ کس کی بیٹی کی موت آتی ہے۔ آج تو نقارے بجتے دیکھتا ہے، کل چھاتی پیٹتے دیکھیو، ایک دن کی شادی اور ساری زندگی کا غم۔ یہ کتھا سنا کر وہ آہ بھر کے چپ ہو رہا۔ حاتم نے جی میں کہا، یہ کام جن کا ہے، وہ سانپ نہیں۔ پھر ان سے کہا، اس آفت کو میں اسی رات تمہارے سر سے دفع کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان مرد، اگر تو کسی طرح اس مصیبت سے نجات دلا دے اور میری ساری فوج اور رعایا تجھے اپنا بادشاہ مان لے۔ حاتم نے کہا، تمہارا تاج اور تخت تمہیں مبارک ہو، میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اگر یہ کام کروں گا تو کسی پر احسان نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب۔ پھر حاتم نے کہا، ایک کام کرنا ہوگا، جب وہ آئے اور کسی کی لڑکی پسند کر کے لے چلے تو لڑکی کا باپ اس کے پاس جائے، کہے، صاحب تمہیں اس لڑکی کو لے جانے کا اختیار ہے، مگر ایک بات سن لو، ہمارا ایک سردار مدت کے بعد آج آیا ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، اگر وہ بگڑ گیا تو ایک پل میں جلا کے خاک کر دے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ بادشاہ نے تمام دن حاتم کو اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ شام ہوئی تو غل ہوا کہ سانپ آتا ہے، سانپ آتا ہے۔ حاتم بادشاہ کے خیمے سے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک اژدہا آسمان سے سر لگائے چلا آتا ہے، ڈیل ایسا ہے کہ جو پتھر اس کے نیچے آتا ہے پس کر سرما ہو جاتا ہے۔ یکا یک سانپ نزدیک آیا اور اپنی دم سخت کر کے اس طرح ہلائی کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے اندھے گر پڑے۔ پھر چاروں طرف دیکھا اور زمین پر لوٹ پوٹ کے ایک خوبصورت جوان بن گیا۔ بادشاہ اسے لے کر اپنے خیمے میں آیا اور جڑاؤ تخت پر بٹھایا۔ وہ بیٹھتے ہی بولا، اپنی اپنی لڑکیاں مجھے دکھاؤ۔ وہاں سے نکل کر وہ لڑکیوں کے خیمے میں گیا اور کسی کو پسند کیے بغیر باہر نکل آیا۔ بادشاہ کے خیمے میں آیا اور جہاں شہزادی بیٹھی تھی وہاں جا کر بولا، یہی مجھے پسند ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا، ہمارے شہر کا ایک سردار جو ہمارے ایک بزرگ کا بیٹا ہے وہ آج ہی واپس آیا ہے، اسے بلاتے ہیں، جیسا حکم وہ دے گا ویسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا، وہ آج تک کہاں تھا، آج کیسے آیا؟ خیر بلاؤ۔ فوراً حاتم کو بلایا گیا۔ جوان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ یہاں کیوں آیا ہے؟ تو ہمارے فرما برداروں کو بہکا کر کیوں اس شہر کو برباد کرانا چاہتا ہے؟ حاتم نے کہا، جب تک میں اس شہر میں نہ تھا انہوں نے تیرا کہا کیا، اب میں اس ملک کا مالک ہوں، اب میری بات سن، جو ہمارے باپ دادا کی رسمیں پوری کرتا ہے بیٹی اس کو دیتے ہیں۔ جوان نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حاتم نے کہا، میرے پاس ایک مہرہ ہے، پہلے تو وہ گھس کر پلاتے ہیں، وہ بولا یہ رسم ہے تو لے آ۔ حاتم نے وہ مہرہ پانی میں گھسا، جوان پانی لے کر پی گیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جو علم اسے یاد تھا سب بھول گیا، مگر سمجھا کچھ نہیں۔ پھر ڈھٹائی سے بولا، اب کوئی رسم اور رہ گئی ہو تو اسے پورا کرنے کو بھی حاضر ہوں۔ حاتم نے کہا، دوسری رسم یہ ہے کہ ایک مٹکے میں اترو اور پھر نکل کر دکھاؤ۔ اس نے کہا، مٹکا منگاؤ۔ حاتم نے مٹکا منگایا، وہ اس میں اتر گیا۔ حاتم نے منہ پر پتھر رکھ کے اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے ڈھکنا پہاڑ سے سوا بھاری ہو گیا۔ بہت زور کیا مگر نکل نہ سکا۔ حاتم نے لوگوں سے کہا، اب اس کو لکڑیوں میں دبا کر آگ لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ جن تو تھا ہی جل کر بھسم ہو گیا۔ بادشاہ اور رعایا سب نے حاتم کے گن گائے، بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ 3 دن تک مہمان رکھا۔ چوتھے دن حاتم وہاں سے رخصت ہو کر آگے بڑھا۔
چلتے چلتے ایک پہاڑ ملا، یہ اس پر چڑھنے لگا۔ آخر ایک بڑا جنگل دکھائی دیا۔ حاتم برابر چلتا رہا، اس سے نکلا تو ایک اور دوراہا نظر آیا۔ اسے نصیحت یاد تھی، بائیں طرف کے راستے پر چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر سوچا اس راہ سے جانا بیکار ہے، بہتر ہے کہ داہنی طرف چلوں، اللہ مدد کرے گا تو کوئی بلا میرے پاس نہ آ سکے گی۔ یہ بات جی میں ٹھہرا کر الٹا پھرا، پھر داہنی طرف کے راستے پر چل دیا۔ ذرا دور چلا تھا کہ کانٹوں بھرا جنگل ملا، سارے کپڑے تار تار ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس جنگل سے نکلا۔ اب چھپکلیوں کا جنگل سامنے تھا، وہ سب اسے کھانے کو دوڑیں۔ ان کا ڈھیل ڈول ایسا تھا کہ دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ حاتم خوف سے کانپنے لگا۔ اتنے میں ایک بوڑھا نورانی صورت کا وہاں آیا، کہنے لگا، اے جوان، تو نے بزرگوں کا کہنا نہ مانا، آخر کار ذک اٹھائی۔ حاتم بولا، میں نے برا کیا، اپنی خطا پر نادم ہوں۔ بزرگ نے کہا، مہرہ نکال کر زمین پر ڈال، یہ خود ہی غائب ہو جائیں گی۔ حاتم نے مہرہ جیب سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ زمین پہلے زرد ہوئی، پھر سیاہ اور پھر سبز، آخر سرخ ہو گئی۔ چھپکلیاں دیوانی ہو کر آپس میں لڑ مریں، ذرا دیر میں سب ختم ہو گئیں۔ آگے چلا تو بچھو آدمی کی بو پا کر دوڑ پڑے۔ کتنے تو ان میں بلی کے برابر تھے اور کتنے لومڑی کے برابر۔ حاتم نے یہ دیکھا تو سہم کر کانپنے لگا، ایسا گھبرایا کہ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ادھر ادھر تکنے لگا۔ وہی بزرگ پھر آ پہنچے، ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، گھبرا مت، ہمت سے کام لے، مہرہ پھر زمین پر ڈال اور قدرت کا تماشا دیکھ۔ حاتم نے مہرہ زمین پر ڈالا تو وہ رنگ بدلنے لگی۔ جب لال ہوئی تو بچھو آپس میں لڑنے لگے، ایک کے ڈنک سے دوسرے کا بدن پھٹ گیا۔ 3 دن یہ لڑائی چلتی رہی، پھر جنگل صاف ہو گیا۔ چوتھے دن خدا کا شکر ادا کیا اور مہرہ اٹھا کے آگے چلا۔ کئی دن کے بعد ایک بڑا شہر نظر آیا۔ حاتم اندر داخل ہوا۔ لوگ پوچھنے لگے، اے جوان، تو کس راستے سے آیا؟ کیسے جیتا بچا؟ چھپکلیوں، بچھوؤں اور ببول کے کانٹوں سے تو کیسے بچ نکلا؟ حاتم نے جواب دیا، ان آفتوں نے مجھے گھیرا ضرور تھا، مگر اللہ کے کرم سے اب جنگل چھپکلیوں اور بچھوؤں سے صاف ہو گیا۔ اب راستے میں کسی طرح کا ڈر نہیں۔ یہ سن کر وہ سوداگر بولے، اب ہم اس راستے سے آیا جایا کریں گے، باہر کے سوداگر بھی آیا کریں گے، شہر میں رونق رہا کرے گی۔ حاتم کے کہنے سے بہت سے مسافر اسی راستے سے گئے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ہر کارے دوڑائے کہ دیکھیں اور صحیح بات آ کر بتائیں۔ ادھر حاتم کو بلا کے اپنے پاس رکھا اور کہا، اے مسافر، تو نے سفر کی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کوئی دن دم لے، پھر جہاں چاہے جائیو، لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سولی چڑھا دوں گا۔ کئی نگہبان لگا دیے کہ یہ مسافر کہیں جانے نہ پائے۔ جب مسافر اور سوداگر جنگل سے صحیح سلامت نکل گئے تو ہر کارے لوٹ آئے۔ بادشاہ سے عرض کی، جو کچھ اس مسافر نے کہا تھا سچ ہے، اب کوئی آفت راستے میں نہ رہی۔ بادشاہ نے چاروں طرف خبر بھجوا دی کہ اب راستے میں کوئی ڈر نہ رہا، جس کا جی چاہے بے کھٹکے آئے۔ اور حاتم سے معذرت کی اور کہا، اے جوان، مجھ سے خطا ہوئی، معاف کر۔ حاتم نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں، میں تو جس دن سے آیا ہوں بڑے آرام سے رہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں ظاہر میں سلوک کرتا تھا مگر اصل میں تو قیدی تھا۔ اگر تیری بات جھوٹ ہوتی تو شہر کے باہر سولی دلواتا کہ پھر کوئی ایسی خبر نہ اڑائے۔ حاتم نے کہا، یہ تو انصاف کی بات ہے کہ جھوٹے کی گردن مار دیں۔ یہاں سے چل کر حاتم شہر قطان میں داخل ہوا اور ایک سرائے میں اترا، پھر کچھ قیمتی موتی لے کر بادشاہ کے محل کو چلا۔ جوابداروں نے بادشاہ کو خبر کی کہ ایک جوان شاہ آباد سے آیا ہے اور حاضر ہونا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، لے آؤ۔ چوبدار حاتم کو لے کر اندر گئے۔ حاتم جھک کر آداب بجا لایا۔ اس نے قیمتی موتی بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ حاتم کو کرسی پر جگہ دی، حال پوچھا، غرض بادشاہ اس پر بہت ہی مہربان ہو گیا۔ 6 مہینے اسی طرح گزرے کہ ایک دن نہ دیکھتا تو چین نہ پڑتا۔ حاتم نے بادشاہ کو ایک دن اور خوش و خرم دیکھا تو کئی قیمتی پتھر پیش کیے۔ بادشاہ نے کہا، تو بار بار کیوں نظر پیش کرتا ہے اور کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے؟ تجھے یہاں آئے اتنے دن ہو گئے، کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اب تو کچھ مانگے اور میں تجھے وہ چیز بے عذر پیش کروں۔ حاتم نے کہا، بادشاہ کی عمر بڑھے، میرے دل کی ساری آرزوئیں پوری ہو چکیں، ایک باقی ہے سو مرتے دم تک نہ نکلے گی۔ بادشاہ نے کہا، ایسی کیا چیز ہے؟ اگر تو کہے تو اپنی بیٹی بھی تجھ سے بیاہ دوں۔ حاتم نے کہا، حضور کی بیٹی کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، یہ بات نہیں لیکن ایک اور تمنا ہے، یہ سوچ کر عرض نہیں کرتا کہ شاید قبول نہ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، خدا کے واسطے جلدی کہہ ڈال۔ اس نے کہا، آپ پورا کرنے کا وعدہ فرمائیں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور قسم کھائی تو حاتم نے عرض کیا، حمام بار گرد دیکھنے کی آرزو ہے، اجازت ہو تو اس کی سیر کروں۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ حاتم نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بادشاہ نے سر اٹھایا، بولا، اے عزیز، بھلا میں چپ کیسے نہ ہوں؟ پہلے تو میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی کو حمام باد گرد کی طرف جانے نہ دوں گا، تجھے وہاں جانے دوں تو میری قسم ٹوٹتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تجھ سا جوان جان سے جائے گا۔ تیسرے یہ کہ تجھ سے چھوٹنے کا مجھے دکھ ہوگا، لیکن یہ بھی ہے کہ تجھے اجازت نہ دوں تو اپنی بات سے پھرتا ہوں۔
حاتم نے کہا بس اب اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو جلد خیریت سے لوٹوں گا۔ بات یہ ہے کہ منیر شامی برزخ سوداگر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ 7 سوالات پوچھتی تھی، 6 سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں، اب ایک رہ گیا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ حمام بادگرد کی خبر بھی لا سکوں اور حسن بانو کا بیاہ اس شہزادے سے ہو جائے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، اے جوان، تیری ہمت پر شاباش کہ تو نے غیروں کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، خدا تیری مدد کرے، مگر یہ سن لے کہ ادھر گیا ہوا آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اب یہ بھی بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میرا نام حاتم ہے، یمن کا رہنے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ اٹھا اور حاتم کو گلے لگایا، پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر بولا، بادشاہ تیرے چہرے سے ٹپکتی ہے، دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی کہ تو کس طرح دوسروں کے کام آتا تھا۔ آنے والے زمانے میں جب کوئی دوسروں کا دکھ درد بٹایا کرے گا تو لوگ اسے حاتم ثانی کہا کریں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی حمام بادگرد کے دربان کو ایک خط لکھو اور حاتم کے حوالے کر دو۔ اس نے فوراً خط لکھ کر دے دیا۔ کئی آدمی حاتم کے ساتھ کیے، تھوڑی دور خود بھی ساتھ آیا، پھر گلے مل کر رخصت ہو گیا، مگر آنکھ کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ حاتم ان لوگوں کے ساتھ حمام بادگرد کی طرف روانہ ہوا۔ 15 دن چلنے کے بعد حمام نظر آنے لگا۔ حاتم نے پوچھا، یہ قلعہ ہے یا پہاڑ؟ انہوں نے عرض کیا، یہی حمام بادگرد کا دروازہ ہے۔ یہ قافلہ چلتا رہا، 7ویں دن دروازے تک پہنچے۔ حاتم نے وہ خط دربان کو دے دیا، اس نے پڑھا اور ادب سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت سے کرسی پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد حمام کے دروازے پر لے گیا۔ حاتم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر لکھا تھا، یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کے وقت میں بنا ہے، اس کا نشان مدتوں رہے گا۔ جو کوئی اس طلسمات میں جائے گا جیتا نہ بچے گا، اگر بچ گیا تو ایک باغ میں جا نکلے گا، وہاں طرح طرح کے پھل کھائے گا اور وہیں زندگی کے دن پورے کرے گا۔ اسے پڑھ کر حاتم نے سوچا کہ حمام کا سارا حال تو یہیں لکھا ہے، اب اندر جانا کیوں ضروری ہے؟ پھر سوچا، حسن بانو نے اندر کا حال پوچھا تو کیا بتاؤں گا؟ آخر سب کو رخصت کیا اور آپ اندر داخل ہو گیا۔ مشکل سے 10 قدم چلا ہوگا کہ نہ دروازہ تھا اور نہ کوئی دیوار، ایک لکو دک جنگل تھا، اس کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ادھر ادھر بھٹکتا پھرا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ چوتھے دن یہ طے کیا کہ بس ایک طرف کو چلے جاؤ۔ چلتا رہا۔ ایک دن ایک آدمی کی شکل نظر آئی۔ جب نزدیک پہنچا تو اس نے سلام کیا اور ایک آئینہ بغل سے نکال کر حاتم کے ہاتھ میں دیا۔ حاتم نے کہا، شاید تو یہاں کا حجام ہے، یہ بتا حمام بادگرد یہاں سے کدھر کو ہے؟ وہ بولا، میں حمامی ہوں، جو یہاں آتا ہے اسے لے جا کر حمام میں نہلاتا ہوں، پھر انعام کا امیدوار ہوتا ہوں۔ حاتم نے کہا، بہت خوب، تو پھر چلو۔ حاتم آگے آگے، نائی پیچھے پیچھے، خوشی خوشی چلے جاتے تھے۔ جیسے ہی دونوں حمام کے اندر داخل ہوئے، دروازہ آپ سے آپ بند ہو گیا۔ حجام اسے حوض پر لے گیا اور بولا، آپ اس میں اتریں تو میں پانی ڈالوں، میل چھڑاؤں۔ حاتم حوض میں اتر پڑا۔ حمامی نے گرم پانی کا برتن حاتم کے ہاتھ میں دیا کہ سر پر ڈال لو۔ اس نے ڈال لیا، اس نے پھر بھر کر دیا، حاتم نے پھر ڈال لیا۔ تیسری مرتبہ جو پانی سر پر ڈالا، ایک زور کا تڑاکا ہوا، حمام میں اندھیرا ہو گیا۔ ذرا دیر بعد اندھیرا دور ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ نہ حوض ہے، نہ حجام اور نہ حمام، پانی سے بھرا ایک گنبد ہے جس میں یہ قید ہے۔ ایک پل نہ گزرا تھا کہ پانی پنڈلیوں تک آ گیا۔ حاتم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اتنے میں پانی گھٹنوں سے اوپر پہنچا۔ اس نے گھبرا کر دیواروں سے سر ٹکرایا مگر راستہ نہ ملا۔ اب پانی آدمی ڈباؤ ہو رہا تھا۔ یہ تیراک تھا، تیرنے لگا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ شاید اسی لیے اس حمام سے لوگ نہ نکل سکے اور ڈوب گئے۔ اتنے میں پانی اور اونچا ہوا، یہاں تک کہ گنبد سے جا لگا۔ وہیں ایک زنجیر لٹکی دکھائی دی۔ حاتم نے دونوں ہاتھوں سے زنجیر پکڑ لی کہ ذرا تو دم لوں، پھر ویسی ہی آواز آئی۔ اب جو دیکھا تو جنگل میں کھڑا ہے۔ خوش ہوا کہ طوفان سے بچا اور طلسمات سے رہائی ہوئی۔ آگے بڑھا تو ایک عالیشان عمارت جھلمل جھلمل کرتی نظر آئی۔ نزدیک پہنچا تو پائیں باغ دکھائی دیا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا، پھر دیکھا تو دروازہ غائب۔ بڑا گھبرایا، کیا کرتا، ناچار آگے چلا گیا۔ ہزاروں درخت پھلوں سے لدے نظر آئے۔ یہ بھوکا تو تھا ہی، توڑ توڑ کر کھانے لگا، مگر جتنا کھاتا پیٹ نہ بھرتا۔ حاتم گھومتا پھرتا 12 دری کے پاس جا پہنچا۔ وہاں عجب منظر دیکھا۔ 12 دری کے قریب بہت سے پتھر کے آدمی ننگے کھڑے تھے۔ کہیں سے ایک طوطی نے آواز دی، اے جوان، ادھر کیوں آیا ہے؟ شاید تیری موت تجھے کھینچ لائی ہے۔ حاتم نے سر اٹھایا تو طوطی کا پنجرا نظر آیا، اس پر لکھا تھا، اے اللہ کے بندے، اب تو بچ کر یہاں سے نہ جا سکے گا، یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کا ہے۔ ایک دن وہ شکار کھیلتا ادھر آ نکلا تھا، یہاں ایک ہیرا پڑا دیکھا، اٹھا لیا، تول کر دیکھا تو 300 مسکال پایا۔ اس نے سوچا ایسی جگہ رکھوں کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ یہ بات جی میں ٹھہرا کر حمام بادگرد کا یہ طلسمات بنایا۔ اس طوطی کو وہ ہیرا نگلا دیا اور پنجرے میں بند کر کے یہاں لٹکا دیا۔ سامنے جو ہیروں جڑی کرسی ہے اس پر تیر کمان رکھ دیا کہ جو کوئی اس طلسمات میں آ پھنسے، وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو یہ تیر کمان اٹھا لے، اس طوطی کے سر میں تیر مارے، اگر لگ گیا تو اسی دم
اس طلسمات سے نجات ملے اور ہیرا بھی ہاتھ آئے، نہیں تو پتھر کا ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر حاتم نے بتوں کی طرف دیکھا جہاں کے تہاں کھڑے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے۔ حاتم کے دل میں آیا کہ کہیں یہی انجام نہ ہو۔ آخر کرسی کے پاس گیا، تیر کمان اٹھایا اور بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ طوطی پھڑک کے رہ گئی، نشانہ چوک گیا۔ حاتم گھٹنوں تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی بولی، اے جوان، جا، یہ مکان تیرے قابل نہیں۔ حاتم اس جگہ سے اچھل کر تیر کمان سمیت 100 قدم پیچھے جا پڑا۔ پاؤں ایسے بوجھل ہو گئے کہ اٹھ نہ سکتے تھے۔ اپنی حالت پر آنسو آ گئے۔ سوچنے لگا کتنی تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک پہنچا، سب محنت بیکار گئی، اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں گا۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ایک تیر اور چلاؤں، یا تو اس مصیبت سے چھوٹوں یا اوروں کی طرح پورا پتھر کا ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر دوسرا تیر پھر مارا، وہ بھی نشانے پر نہ لگا۔ حاتم کمر تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی نے پھر وہی بات کہی، اے جوان، پرے سرک، یہ جگہ تیرے لائق نہیں۔ حاتم آپ سے آپ اچھلا اور 200 قدم پیچھے جا پڑا۔ اب وہ اور بتوں کے پاس کھڑا تھا، زاروں زار رونے لگا اور کہنے لگا، مجھ سا بد نصیب بھی کوئی نہ ہوگا کہ ہر تیر الٹا کام کرتا ہے۔ پھر جی میں کہا، اے حاتم، اپنی موت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی جائے گی، بہتر یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے، ایک تیر جو باقی رہ گیا ہے اس کو بھی آزما لے۔ اب کہ حاتم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اللہ اکبر کہہ کر تیر چلا دیا۔ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور طوطی کا کلیجہ چھد گیا۔ وہ پھڑ پھڑا کے پنجرے سے باہر گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی زور کی آندھی آئی، گھٹا اٹھی، بجلی کڑکنے لگی اور اندھیرا ہو گیا۔ پھر ایسے زور کا شور ہوا کہ حاتم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد حاتم کو ہوش آیا، اب آندھی تھم چکی تھی، گھٹا اتر گئی تھی اور شور بند ہو گیا تھا۔ چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ حاتم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھا، نہ حمام تھا، نہ باغ، نہ کرسی، نہ پنجرا اور نہ طوطی۔ ہاں، ایک بڑا سا ہیرا زمین پر پڑا چمک رہا تھا اور پتھر کے بت حاتم کے پاس کھڑے تھے۔ حاتم اٹھا اور دوڑ کے ہیرا اٹھا لیا، پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ سب کے سب بت آدمی ہو گئے اور حیرت سے حاتم کو دیکھنے لگے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، اے جوان، تو اس جگہ کیوں کر سلامت رہا؟ وہ باغ کدھر گیا اور حمام کیا ہوا؟ حاتم نے سارا قصہ سنایا۔ وہ سب کے سب اس کے پیروں پر گر پڑے، بولے، آج سے ہم سب تیرے غلام ہیں۔ حاتم نے ان سب کو دلاسا دیا اور انہیں ساتھ لے کر شہر قطان کی طرف چلا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ وہ دروازہ نظر آیا جس سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس سے باہر نکلا تو وہ لشکر بھی موجود تھا۔ 2-4 دن وہاں ٹھہر کر آرام کیا، پھر سب کے ساتھ شہر قطان کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد شہر میں داخل ہوا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ حاتم کامیاب واپس آ رہا ہے تو اس نے بڑھ کر استقبال کیا، بڑی محبت سے پیش آیا اور اسے ساتھ لا کر اپنے برابر تخت پر بٹھایا، حال پوچھا۔ حاتم نے حمام باد گرد کا حال تفصیل سے سنایا اور وہ ہیرا نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا اور بولا، یہ ہیرا سرکار کی نظر ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ یہ ایک بار حسن بانو کو دکھا دوں تاکہ اسے یقین آ جائے، پھر یہ ہیرا آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ ہیرا تم ضرور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر حاتم نے عرض کی، یہ بیچارے جو میرے ساتھ آئے ہیں سب پتھر کے ہو گئے تھے، میری درخواست ہے کہ انہیں ایک ایک گھوڑا اور سفر کا سامان عنایت ہو، جو یہ لوگ آرام سے اپنے اپنے گھر پہنچ سکیں اور آپ کے جان و مال کو دعا دیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ تیز چلنے والے گھوڑے اور سفر کا سامان حاضر کیا جائے، پھر سب کو انعام دے کر رخصت کیا۔ حاتم بھی بادشاہ سے رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی مہینے سفر کرنے کے بعد بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے شہر میں داخل ہوا۔ ہر کاروں نے حسن بانو کو حاتم کے آنے کی خبر دی۔ اس نے بڑی عزت کے ساتھ بلوایا اور جڑاؤ کرسی پر بٹھا کر سفر کا حال پوچھا۔ حاتم نے بڑے جوش و خروش سے اپنے سفر کا حال سنایا۔ وہ سن کر ہی خوش ہو گئی۔ پھر حاتم نے ہیرا نکال کر دکھایا، تب تو حسن بانو نے سر نیچا کر لیا، مارے شرم کے پسینے پسینے ہو کر چپ رہ گئی۔ حاتم نے کہا، میں اپنا وعدہ پورا کر چکا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ وہ آہستہ سے بولی، آج سے میں بھی تیری ہو چکی، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر، اپنے پاس رکھ یا کسی اور کے سپرد کر، تجھے اختیار ہے۔ حاتم بولا، جو کچھ تو نے کہا میں نے کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ساری تکلیف میں نے اپنے لیے نہیں اٹھائی، بلکہ منیر شامی شہزادے کے لیے برداشت کی ہے۔ وہ مدتوں سے تجھے پانے کے لیے بے قرار ہے، لازم ہے کہ اب تو بھی اسے قبول کر۔ حسن بانو نے کہا، اب تم ہی میرے بڑے ہو، جو مناسب سمجھو کرو، اگر وہ میرا شوہر بننے کے لائق ہے تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ حاتم نے فوراً منیر شامی سے کہلا بھیجا کہ پوشاک بدل کر سج کر فوراً چلے آؤ۔ ذرا سی دیر میں وہ بن سور کر آ پہنچا۔ ایک جڑاؤ کرسی اس کے لیے بھی بچھائی گئی۔ حسن بانو نے پردے کی اوٹ سے منیر شامی کو دیکھا، وہ اسے جی سے پسند آیا۔ شرما کر اٹھی اور نظریں نیچی کیے دوسرے مکان میں چلی گئی۔ دوسرے دن ایک عالی شان محل منیر شامی کو دیا گیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، سارا شہر سجایا گیا، ہر طرف راگ رنگ کی محفلیں جم گئیں۔ قاضی نے آ کر نکاح پڑھایا، مبارک سلامت ہوئی۔ حسن بانو کی سہیلیاں آ کر نوشاہ کو اندر لے گئیں، دلہن کے پاس مسند پر بٹھایا۔ وہ بھی شادی کا جوڑا پہنے، قیمتی زیوروں سے سجی سجائی، عطر میں ڈوبی، پھولوں میں بسی بیٹھی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے عارسی مصحف کی رسم ہوئی۔ عارسی کے آگے سے گھونگھٹ سرکایا گیا،
دلہا نے دلہن کی جھلک دیکھی تو غش آ گیا، گلاب چھڑکا گیا تو اسے ہوش آیا، پھر دلہن کو گود میں لے کر چنڈول میں سوار کیا، بڑی دھوم دھام سے شادیانے بجواتا دلہن کو لے کر محل میں داخل ہوا۔ حاتم نے اپنے دوست کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ 2-4 دن بعد حاتم منیر شامی سے رخصت ہو کر خوش خوش یمن کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑے دنوں میں شہر کے قریب جا پہنچا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے استقبال کے لیے وزیر کو بھیجا۔ وزیر شہزادے کو لے کر بڑے کر و فر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ باپ کو دیکھ کر حاتم اس کے قدموں میں گر پڑا، اس نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور محل میں لے گیا۔ حاتم نے جھک کر ماں کو سلام کیا، اس نے بڑھ کر بلائیں لیں، چھاتی سے لگایا اور کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ محل میں مبارکباد کی دھوم مچی، شہر میں آمین آمین ہوئی، گھر گھر خوشی کے شادیانے بجے۔ بادشاہ نے ہر ایک چھوٹے بڑے کو رتبے کے مطابق انعام دیے، محتاجوں کی جھولیاں سونے چاندی سے بھر دیں۔ شہزادی زری پوش مارے خوشی کے پھولی نہ سمائی، ہر ایک نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ دربار عام میں جا کر بیٹھا، وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہنے لگا، ابھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے اپنا سکھ چھوڑیں، دکھ سہیں۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں وہی بھلے ہیں اور راج کرنا بھی انہی کو پھبتا ہے۔ یہ کہہ کر تخت اور تاج حاتم کو سونپا، خود گوشہ پکڑا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ غرض 10 برس 7 مہینے اور 9 روز میں حاتم کی سیر تمام ہوئی، منیر شامی کی مراد پوری ہوئی۔ آخر یہ رہا نہ وہ رہا، ایک کہانی سننے کو باقی رہ گئی۔ ختم شد۔